دوستوں، کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ خاموش پہاڑ جس نے 12,000 سالوں سے آنکھ نہیں کھولی ایک دن پوری دنیا کو ہلا دے گا؟ جی ہاں، پیر 23 نومبر 2025 کی صبح افریقہ کے گوشے میں واقع ہیلی گوبی نامی آتش فشاں نے وہی کچھ کیا جو سائنسدانوں نے ہزاروں برس سے نہیں دیکھا تھا۔ 12,000 برس کی خاموشی کے بعد پہاڑ زور سے جاگا اور اس کے منہ سے فضا میں ایسا راک اور گہرا دودھ ہالا بادل اٹھا کہ اس نے سمندر پار کر کے پاکستان کی ہواؤں کو بھی چھو لیا۔ دوستو، ہیلی گوبی والکینو افریقی افور ریجن میں واقع ہے، یعنی افریقی رفٹ ویلی کے اندر۔ اس فائر ماؤنٹین کی تاریخ میں کوئی فال پھٹ پڑنے کا ریکارڈ نہ تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ تقریباً 12,000 سال خاموش رہا، مگر اس خاموشی کا بظاہر امن ایک دن میں ٹوٹ گیا۔ سمندر احمر کے گرداں ہواؤں نے اس راک کے بادل کو 10,000 میل کا سفر کرایا، اور سفر کا سر منزل تھا جنوب سے شمال، یعنی پاکستان کی فضائیں۔ یہ صرف ایک قدیم آتش فشاں کی اٹھی آواز نہیں تھی، بلکہ ایک قدرتی وارننگ تھی کہ زمین کی نیند ختم ہو چکی ہے۔ جب یہ راک اور گندا بادل سمندر عبور کر کے گوادر کے جنوب مغرب میں پہنچا تو پاکستان کے موسمی ماہرین نے پہلی بار الرٹ جاری کیا کہ ایک والکینو ایش وارننگ، جو ملک کی تاریخ میں ایک نیا باب تھا۔ راک کا بادل 45,000 فٹ تک بلند ہوا اور پی ایم ڈی نے بتایا کہ بین الاقوامی طیاروں کے لیے خطرہ ہے، خاص طور پر وہ جہاز جو 40 سے 45,000 فٹ پر پرواز کرتے ہیں۔ پی ایم ڈی نے یہ بھی خبردار کیا کہ 45,000 فٹ پر پرواز کرنے والے ڈومیسٹک طیارے اور 40 سے 45,000 فٹ پر انٹرنیشنل طیارے انجن نقصان یا ایش کلاؤڈ ویژن مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کئی بین الاقوامی اور اندرونی پروازیں منسوخ یا رد کی گئیں، جیسا کہ بھارت کی ایئر انڈیا اور اکاسا ایئر نے اپنی پروازیں مؤخر کی۔ خوش قسمتی سے پی ایم ڈبلیو نے وضاحت کی کہ راک زیادہ تر اونچی فضاؤں میں رہی، پاکستان کے زمینی حصوں تک پہنچ نہیں سکی۔ تقریباً 18 سے 20 گھنٹوں بعد فضا کی صورتحال تقریباً صاف بتائی گئی۔ البتہ یہ واقعہ خود ایک انتباہ ہے، ایک قدرتی خطرہ جو کسی بھی لمحے دوبارہ جاگ سکتا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ 12,000 برس سے ساکت رہنے والا والکینو اچانک پھٹنے کا مطلب ہے کہ زمینی تہہ یعنی میگما چیمبر میں آہستہ مگر مسلسل تبدیلیاں ہو رہی تھیں، لیکن دور دراز علاقہ اور کم مانیٹرنگ نے ہمیں خبردار نہیں کیا۔ یہ واقعہ میں بتاتا ہے کہ ارتھ کی تہہ کتنی کمزور ہو سکتی ہے، اور انسانی دانش، ترقی اور ٹیکنالوجی کتنی بھی ہو، اگر فطرت چاہے سب کچھ پل میں بدل سکتی ہے۔ دوستوں، یہ واقعہ صرف ایتھوپیا کی تاریخ کا باب نہیں رہا، بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک ویک اپ کال ہے۔ ہوا کی سمت، ہواؤں کا رخ اور آتش فشانی راک، یہ تین بنیادی عناصر ہیں جو فوجی طاقت، مسافروں کی بحالی اور سلامتی پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ اگر زمینی نگرانی، گلوبل والکینو مانیٹرنگ اور موسمی اداروں کا نیٹ ورک مضبوط نہ ہو تو خاموشی والی آتش فشاں بھی دوبارہ چاہے تباہی لا سکتی ہے۔ پاکستان نے آج احتیاطی قدم اٹھایا، طیاروں کے راستے تبدیل کیے، مسافروں کو وارننگ دی، مگر یہ صرف شروعات ہے۔ عوام کو تعلیم، آگاہی اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ فطرت قوی ہے، مگر انسان کی عقل، دانائی اور محتاط رہنمائی اسے قابو کر سکتی ہے۔